بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، دنیا کی رنگینی سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکے گا۔ کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی قہقہ سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا چلا گیا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ ہولی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرا آباد تھا۔ دوست احباب مجمع میں نوکر چاکر خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری جی، اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہانپتا کانپتا داخل ہوا۔ خیر تو ہے؟ او جی خیر کہاں، میں چوک میں کھڑا تھا۔ نور جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گزر کر گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی زندگی میں نہ دیکھی۔ نہ معلوم کہاں سے لے کر آیا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ چودھری جی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اسے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی اور قریب آ گئی۔ پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو اس نے دروازہ کھولا۔ چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی اس تک پہنچو گے۔ تم اس کے قابل نہیں، یہ گھر اس کے قابل نہیں، یہ میری حویلی میں رہے گی۔ نوکرانیاں، راحت، آرام، عزت، اسے سب وہاں ملے گا۔ نہیں، یہ فیصلہ جج کی عدالت میں جائے گا۔ عدالت پورے جوبن پہ تھی۔ سائل، مدعی، وکلاء، اہلکار، عملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب اپنی مسند خاص پر رونق افروز تھے۔ جج صاحب نے نظر اٹھائی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جج بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن، یہ دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر معاشرے میں ایک حیثیت ہے، یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو، تم دونوں اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ نہیں، چودھری چلایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں، اب تو بادشاہ سلامت ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہیں چھوڑے۔ اب تینوں حسینہ کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاصل ہوئے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنی اپنی مسند و خاص پر اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے تاج کے موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا اور وہ خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربار 3 اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حسینہ اور میری سلطنت پر؟ اس نے حکم دیا، ان تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے آؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ 3 ہٹے کٹے دربار آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ وہ حسینہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جج صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور ان کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے تو نہ تھے، لیکن آخر کب تک؟
اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ کیا، راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے قہقوں میں دب گئی۔ آؤ میرے عاشقوں، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہ پا سکو گے۔ اور واقعی اسے کوئی نہ پا سکا۔ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔